ایک چھوٹا سا بچہ، ایک چھوٹا سا، میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ دل کا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو واقعی اپنے والدین کا احترام کرتا ہو، جو اپنے باپ سے ڈرتا ہے، آج کے زمانے میں یہ بولنا پڑتا ہے کہ واقعی ڈرتا، احتیاط سے بولنا آج کے زمانے کے لحاظ سے کہ واقعی ڈرتا، ورنہ اب تو حال دوسرا، اب باپ ہی ڈرتا۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ لائق بیٹا کون ہے، اور اب یہ دیکھا جاتا ہے لائق باپ کون ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جن کالجوں میں بھیجتے ہیں، وہاں کی اسکولوں میں، وہاں کی کرسیوں پر وہ چیز نہیں سکھائی جاتی جو مدرسے کی چٹائیوں میں۔ وہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت، اسکولوں کی کرسیوں پہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ ماں باپ اگر کھڑے ہو تو بیچ میں جو گنجائش ہے جنت کا دروازہ ہے۔ اسکولوں میں یہ نہیں بتایا جاتا انت ومالک لابی، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے اور اسلامی حکومت ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ قاتل باپ ہے تو اس سے قصاص نہیں ہے۔ انت ومالک لابی، تم تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ وہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو دنیا کا کوئی عمل، کیسا ہی اچھا عمل کر تم خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ ذرا سا سوچو۔ مگر بھی میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کا الٹا مطلب مت لیجیے گا۔ میں نے بھی کہا کہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو آپ جائیں ماں باپ کو ٹانگ دیں اور نیچے سے آئیں پیروں کے نیچے جنت۔ اور یہ بھی غلط مطلب نہ لے لیں کہ ماں باپ کو دو کھمبے سے باندھ دیا کا جنت کا دروازہ تیار ہے۔ ماں باپ اگر تمہارے اوپر ظلم بھی کرے تو ان کا جواب دینا تو کیا کہنا، لا تقل لهما اف، اف تک بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے ظلم کو قضاء الہی سمجھو۔ بیٹھے تھے گھر گر گیا، بیٹھے تھے بجلی گر گئی، مگر اف تک مت کہو۔ اور حد کی بات عرض کر دوں کہ اگر تم نے اپنی ماں کے قدم کو چوم لیا تو جنت کی چوکھٹ چومنے کا ثواب ملے۔ گویا تم نے جنت کی چوکھٹ چوم لی، کعبے کی دہلیز تم نے چوم لی۔ ایک مسئلہ آ گیا کہ کسی نے قسم کھائی کہ ہم کعبے کی چوکھٹ چومیں گے اور اتفاق سے نہیں جا سکا تو کیا کریں، یا کوئی قسم کھا لے خدا کی قسم کعبے کی چوکھٹ چومیں گے، اب نہیں جا سکا تو کیا کریں۔ تو علماء نے کہا ماں کا قدم چومنے قسم پوری، ماں کا قدم چومنے قسم پوری۔ اور اگر ماں نہ ہو باحیات وفات یافتہ ہوگی تو کیا، کم مزار کا پائتی چوم لے، مزار کا پائتی چوم لے۔ اب مزار کا پائتی وہی تو چومے گا نا جو بار بار جاتا ہو، دیکھ ریکھ کرتا ہو وہاں کچھ پر، اور جو ایک مرتبہ دفن کر کے پھر اس نیت سے پڑھا کہ اب قیامت ہی میں ملے گی، تو پھر وہ کیا سمجھے گا کہ باپ کی در ہے ماں کی در ہے، اس کو کیا پتا چلے گا۔ لہذا آپ خیال کرو تو ماں باپ کی نسبتوں کو کیسے تم سمجھ سکتے ہو؟ آؤ بایزید بستامی سے پوچھو۔ حضرت بایزید بستامی نے کیا کہا کہ میں نے بڑی ریاضتیں بڑے مجاہدے کیے تھے، مگر جس مقام کی مجھے تلاش تھی وہاں میں اپنی ماں کی خدمت سے پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھو حضرت اویس قرنی یمن میں تھے کہ نہیں تھے؟ سرکار کی زیارت کی نہیں کی، ماں کی خدمت کر رہے تھے۔ میں پھر ٹھہر جاتا ہوں اس مقام پر پہنچ کر، ماں کی خدمت نہیں چھوڑی، رسول کی زیارت چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ رسول کی زیارت کرتے تو صحابی ہوتے کہ نہ ہوتے؟ صحابیت کا درجہ چھوڑ دیا، ماں کی خدمت نہیں چھوڑی۔ اب سمجھو کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ آج اسلام کو سمجھانے والے صرف خدا کے حقوق کی بات کرتے ہیں، صرف خدا کے حقوق
حقوق اللہ اور حقوق العباد کا. وہ شخص گمراہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف خدا کا حق ادا کرو, بندوں کا حق ادا نہ کرو, اور وہ بھی گمراہ ہے جو خدا کا حق ادا نہیں کرتا, صرف بندوں کا حق ادا کرتا, اور جو خدا کا حق ادا کرتا بندوں کا نہیں کرتا وہ بھی گمراہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو کہ آج اسلام کی تصویر ہی غلط طور سے پیش کی جا رہی ہے. ماں باپ تڑپ رہے ہیں, تڑپنے دو, بچوں کا کوئی نگراں نہیں ہے, رہنے دو, چلو اسلام بچانے, چلو اسلام بچانے. ذرا صاحب خیال کرتے چلے جاؤ, اسلام بچانے کے لیے کیا کیا نقشے نکالے, وہ کون سا تم اسلام بچا رہے ہو. اگر تم وہ اسلام بچا رہے ہو جو محمد عربی لائے تھے تو وہ بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی اسلام نہیں جو 6 سبق میں ختم ہو جائے. میں بندوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, حقوق کی بات کر رہا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ خدا کے حقوق کیا ہے اور بندوں کے کیا ہے. دیکھو, نماز پڑھنا یہ خدا کا حق ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا, اچھا 5 وقت میں کتنی نماز پڑھتے؟ کتنے گھنٹے لگیں گے 5 وقت میں؟ آگے 24 گھنٹے میں 5 وقت, اور اس میں بھی کتنا, ایک نماز میں آدھا گھنٹہ رکھ لیجیے تو 2.5 گھنٹہ خدا کے حق ادا کرنے کے لیے بچا کتنا, 21.5. یہ کس لیے 2.5 گھنٹے میں تو خدا کا حق ادا ہو گیا, 21.5 گھنٹہ کیا کریں, بندوں کا حق ادا کریں. پورے سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لیا, خدا کا حق ادا. پورے سال کیا کریں, بندوں کا حق ادا کریں. 70 سال کی عمر میں 1 حج کر لیا, خدا کا حق ادا. بقیہ عمر کیا کرے, بندوں کا حق ادا. 40 روپے میں 1 نکال دیا, خدا کا حق ادا. 45 کیا کرے, بندوں کا حق ادا. ذرا صاحب دیکھیں. اور پھر اس کے بعد رعایت کیا ہے کہ دیکھ, اگر ماں باپ ضعیف ہوں, تیرے خدمت کے محتاج ہوں, تو نہ تجھ پر حج فرض ہے نہ جہاد. یہ گھر گھر جانا تو فرض ہے, یہ گھر گھر دوڑنا تو فرض ہے. ذرا سمجھ دیکھو, جہاں بندے کا حق اور خدا کا حق ٹکرا گیا, خدا نے اپنا حق معاف کر دیا. جہاں بندے کا حق اور خدا کا حق ٹکرا گیا, خدا نے اپنا حق معاف کر دیا. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے تھے, یہ تھا خدا کا حق, نکل آیا سانپ, اب بچانا ہے اپنی جان کا حق, اب اپنے نفس کا حق سامنے آ گیا, تو خدا نے کہا میرا حق چھوڑ, اپنا حق بچا. وہی نہیں رہے گا تو عبادت کہاں ہے. ٹرین پر آپ سفر کر رہے تھے صاحب, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ٹرین پر آپ سفر کر رہے تھے, نماز کا وقت ہوا, اتر گئے. اتر کے بھی 1 رکعت پڑھی تھی کہ ٹرین نے سیٹی دے دی. اب خدا کا حق ادھر ہے اور تیرا سامان ادھر ہے. خدا کا حق تو ہے پلیٹ فارم کا, اور سامان ہے ٹرین پر کا. نماز توڑ بعد میں پڑھے گا, سامان ضائع نہ ہو. جہاں خدا اور بندے کا حق ٹکرایا, ماں باپ کمزور ضعیف, یہ تو ان کا حق تھا نا. خدا نے اپنا حج بھی معاف کر دیا, جہاد بھی معاف کر دیا. انتہا کی بات بتاؤں, تمہاری ماں کہیں دوسری طرف تم نماز پڑھ رہے ہو, کون سی نماز, نفل پڑھ رہے ہو, فرض نہیں نفل, اور ماں کو پتا نہیں کہ تو کیا کر رہا, وہ سمجھ لی کہ بیٹھا ہوں. تو ماں اگر آواز دے دے, نماز توڑ کے ماں کی بات مان. نماز توڑ, ماں کی بات مان, دوڑ جاؤ. بعد میں نماز کو تم دوہرا لینا, شروع کر چکے تھے تو قضا تو کرنا ہی پڑے گا, مگر پہلے ماں کی بات کو مکمل کر لیں, ان کی خدمت کر لیں. آپ دیکھو جہاں بندوں کا حق ٹکرایا تو خدا نے کیسا معاف کیا. خنزیر حرام, شراب حرام, حرام کمائی کی چیز حرام, مگر تیرے پاس کچھ نہ ہو, تو مر رہا ہے تو اتنا کھانے کی بچ جائے, اتنا کھانے کی بچ جائے.
بڑھتے چلے جائیں. یہ بات تھی کہ حضرت اویس نے رسول کی زیارت نہیں کی, ماں کی خدمت نہیں چھوڑی. صاحب خیال کرتے چلے جائیں. اور میں ایک بات اور بتا دوں, خدمت کیا, ایک مرتبہ تو ماں سے اجازت لے ہی لیا تھا انہوں نے, اور لے کر کہا کہ یہ ماں مجھے اجازت دے دو, میں رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ماں نے اجازت بھی دے دی. ماں کی نے اجازت دیا تھا, بیٹے گھر پہ ملاقات کرنا, دیر مت لگانا, جلدی آنا. اب یمن سے یہ چلے مدینے آ گئے اور حضور مسجد نبوی میں موجود, مگر سوچا ماں نے تو کہا تھا مسجد میں نہ ملنا, تو میں گھر ہی پہ ملوں گا, گھر پر ملوں گا. اور اس کے بعد بیٹھ گئے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے پر. حضور نے ادھر کا قیام تکبیر فرما دیا. کیا مسئلے ہے تو خدا کی, قیام تکبیر فرما دیا. تو انہوں نے کہا ماں نے تو کہا جلدی آنا, حضور تو دیر فرما رہے, پلٹ آئے. پھر یمن پلٹ آئے کہ ماں کی نافرمانی نہیں ہم کر سکتے. دوستو جو ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا وہ رسول کی نافرمانی کیا کرے, جو خدا کی نافرمانی. چلے آئے اور پھر یہ تو چلے آئے اور محفل رسول میں ذکر ہی نہیں کب ہو رہا. محفل رسول میں کہ سنو ایک امدادی لشکر آئے گا یمن سے, اس میں ایک شخص آئے گا, اس کا نام اویس, اس کے پاس جانا, میرا سلام پہنچانا, یہ میرا جبہ اسے دینا اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. ارے وہ ایسا بندہ ہے کہ اگر کسی بات پر خدا کی قسم کھا لے تو خدا ضرور پوری کرے گا. یہ دیکھیے یہ اندرونی کیا تعلقات ہیں, اندرونی کیا رابطے ہیں. اور یہ جبہ حضور نے کس کو دیا, فاروق اعظم کو. یہ تم نے جانا, صدیق اکبر بیٹھے تھے انہیں نہیں دیا, عثمان غنی تھے انہیں نہیں دیا, علی مرتضیٰ تھے انہیں نہیں دیا, اس لیے کہ نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ وہ عہد فاروقی میں آئیں گے. جب حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ ہوگا تب آئیں گے, اسی لیے امین بنایا تو فاروق اعظم کو بنایا. اور ہوا بھی ایسے کہ فاروق اعظم کی جب عہد کا آیا, ماں کا وصال ہو چکا تھا, اور وہ پھر امدادی لشکر میں آئے. حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم لے کر کے وہ جبہ ان کے پاس گئے, سرکار کا سلام پہنچایا, جبہ دیا سر پر رکھ کر وہ تو جھوم گئے, وجد میں آ گئی ان کی غلامی, ان کی شان غلامی رقص کرنے لگی. اور پھر حضور نے دعا کے لیے بھی کہا تھا تو انہوں نے دعا بھی کرائی. مجھے یہ بتاؤ, سوچو کہ ماں کی عظمت, ماں باپ کی عظمت, کیا یہ اسکولوں کی کرسیوں سے تمہیں یہ سب معلوم ہو سکے گا؟ یہ سب مدرسے کی چٹائی میں نہیں سے معلوم. دارالعلوموں کی ضرورت کیا ہے, وہاں مکمل دین ملتا ہے. اور میں تو صرف ایک نصیحت کر دیتا ہوں نوجوان بچوں کو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ وہی سلوک کرو اپنے بچوں سے جو چاہو. اپنے والدین سے وہی کرو جو اپنے بچوں سے چاہو. یاد کرو بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو بہت ستاتا تھا. ایک مرتبہ غصے میں اتنا مارا, گالی دیتا ہوا گھسیٹ کر کے روڈ پر لایا اور پھر وہاں گھسیٹنے لگا. لے جاتے دور تک وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا. جب وہاں بڈھا پہنچا تو اس نے کہا اپنے بیٹے اب آگے مت لے جا, میں بھی اپنے باپ کو یہی تک لایا تھا, میں بھی اپنے باپ کو یہی تک لایا تھا, مجھے آگے مت لے جا, سزا مل گئی. ذرا سا خیال کرو. تو اسی لیے زمانہ بدل گیا ہے اور ضرورت ہے کہ اس طرح کے ادارے قائم ہوں اور وہاں دین کی باتیں مکمل طور پر سکھائی جائیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جس بات